مرد ایک جگہ پر آ کر جو ہے وہ بے وفائی کے اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کو بھی جو ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ اپنے لیول سے بھی گر جاتا ہے، وہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے۔ مرد ذات جو بے وفائی کے زمرے میں آتی ہے نا، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ذات بے وفائی کے زمرے میں کیوں آتی ہے۔ دھوکہ اور موقع۔ کیا دھوکہ دینے والے کو دوبارہ موقع دینا چاہیے؟ کیا آپ کسی کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے؟ وہ شخص جب آپ کی زندگی میں اہم ہو جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا جز بن گیا ہے کہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے، کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہوئے آبزرو کر رہے ہوتے ہو۔ جہاں میں لوگ کرتے ہیں نا، وہاں نہ دوا اثر کرتی ہے نہ دعا اثر کرتی ہے۔ محبت میں شرک کا ایلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے محبت کو تخلیق کیا ہے۔ چاہنے والوں کو ملتے نہیں چاہنے والے، میں نے ہر دغاباز کے ساتھ صنم دیکھا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، رحمتیں اور برکتیں بھی سمیٹ رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے ظاہری بات ہے کہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ رمضان کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، کیونکہ میں 2 پیس پہنتی ہوں اور میرا ویسٹرن سٹائل ہے، ساری زندگی جو ہے وہ ویسٹرن سٹائل میں ہی گزاری ہے، کیونکہ مردوں کی طرح زندگی گزارنے والی عورت جو ہے وہ شاید عورت کے کپڑے کم ہی پہنتی ہے، مردوں کی طرح جو ہے اسے جینا زیادہ بہتر لگتا ہے مردوں کے معاشرے میں۔ لیکن جب رمضان المبارک خاص طور پر یہ مہینہ جو ہے وہ میرے لیے جو قابل احترام ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ اس کا احترام بھی لازم ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا میرا یہ دوپٹہ جو ہے وہ آپ کو بہت پسند آئے گا، اور آپ لوگوں کی جو خواہش میں نے پوری کی ہے، اس پہ میرے لیے اور ڈھیر ساری دعائیں جو ہے وہ آپ لوگ ضرور دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا کلچر بھی ہے اور ہمارا اسلام بھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہتا ہے۔ آج کا جو ہے وہ موضوع ہے دھوکہ اور موقع۔ کیا دھوکہ دینے والے کو دوبارہ موقع دینا چاہیے؟ کیا آپ کسی کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے؟ آخر ایسی کیا سمپٹمز ہیں، ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی زد میں آ کے انسان جو ہے وہ دھوکے اور موقع کو سمجھ نہیں پاتا؟ دھوکہ اور موقع 2 ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی کیٹیگری کے 2 مختلف اسپیکٹس ہیں، یعنی ایک ہی ڈالی کی 2 شاخیں ہیں، دھوکہ اور موقع۔ سب سے پہلے آپ کسی کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹرسٹ کرے، آپ کی زندگی میں آپ سے زیادہ اہمیت رکھے، اور اس کے بعد وہ شخص جب آپ کی زندگی میں اہم ہو جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کی زندگی کا ایک ایسا جز بن گیا ہے کہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے یا آپ کہیں جا نہیں سکتے، تو وہ آپ کی تذلیل شروع کرتا ہے، وہ آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے جس پر آپ کو شک و شبہات ہوتے ہیں، آپ تکلیف اور اذیت میں آتے ہیں، پہلے آپ خود سہتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صورتحال ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ کر کے چیزیں آشکار ہونا شروع ہوتی ہیں، لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہے، اور آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ کبھی کبھار ویسے ہی نکل آتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ ویسے بالکل بھی نہیں ہوتے۔ لوگوں کو پتہ ضرور ہوتا ہے، جیسے بیماری کے سمٹمز ہوتے ہیں نا، کہ بیمار ہوتا ہے بندہ تو چھوٹے چھوٹے سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں، ہلکا سا اگر بخار ہونا ہے تو پہلے کوئی گلا خراب ہوگا یا زکام ہوگا یا جسم میں درد ہوگا، اور اس کے بعد بخار جو ہے وہ نمودار ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہوئے آبزرو کر رہے ہوتے ہو، نوٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ بے وقوف بنے ہوتے ہو، دوسرے بندے کو لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، دوسرا بندہ جو ہے وہ بڑی شاطر انداز سے جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو موقع دے رہے ہوتے ہو۔ اور میرا بھی یہ سٹائل ہے، میرے ساتھ چلنے والے لوگ بھی جو ہیں میں اکثر ان کو موقع دیتی ہوں کہ وہ مجھے دھوکہ دیں، وہ مجھے اپنی اصلیت جو ہے وہ دکھائیں۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے ان کا کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہے وہ مجھے کس طریقے سے جو ہے وہ ہرٹ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں انہیں موقع دیتی ہوں کہ جب تک میرے پاس آخری ٹائم تک ثبوت نہ آ جائے، جب تک میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ چیزیں دیکھ نہ لوں، میں تب تک فیصلے نہیں کرتی کہ ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ اب تک جتنے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اب تک تو جتنے دوست ملے بے وفا ملے، تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو وہ حقیقی بات نہیں کر رہی، یہ حقیقی بات ہے، کیونکہ چاہنے والوں کو ملتے نہیں چاہنے والے، چاہنے والوں کو ملتے نہیں چاہنے والے، میں نے ہر دغاباز کے ساتھ صنم دیکھا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے، جو جتنا بڑا فراڈیا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے آپ سے، اور جو جتنے اپنے جو ہے وہ معاملات اور اپنی چیزیں جو ہے وہ آپ سے چھپا سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس نے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ تیر مار لیا ہے۔ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے،
ہم نے کسی کو دھوکہ دے کے اور ایک ایسے سمجھدار آدمی کو یا ذہین آدمی کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ ہم دنیا کی عقل کل ہے اور ہم سے آگے کوئی نہیں ہے. جہاں میں لوگ کرتے ہیں نا، وہاں نہ دوا اثر کرتی ہے نہ دعا اثر کرتی ہے. وہاں دعا دینے والوں کی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں، وہاں دوا کھانے والوں کی دوائیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں. جہاں لوگ میں کرتے ہیں کہ میں یہ، میں وہ، میرا یہ، میرا وہ، میرے آگے کچھ نہیں، مجھے یہ نہیں کہنا، میں یہ نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ اچھے انسان کو دھوکہ دینے سے پہلے نا ہوگا کچھ نہیں، ہوگا صرف اتنا کہ وہ آپ کو آپ کے دھوکے پر سائڈ پر تو ہو جائے گا، آپ کو چھوڑ دے گا، لیکن آپ کے لیے مکافات عمل شروع ہو جائے گا اور آپ کو ویسا ہی دھوکے باز ملے گا جیسے آپ خود ہیں. جیسے آپ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، جیسے آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہوتے ہیں، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ آنکھ مٹکے کرتے ہیں، یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں اور اس شخص کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. دھوکہ انسان کب دیتا ہے؟ جب انسان شرک کرتا ہے. محبت شرک برداشت نہیں کرتی. محبت میں شرک کا ایلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے محبت کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اور محبت اپنے محبوب سے کی جاتی ہے. اور محبوب وہ شخص ہوتا ہے جو ہر قیمت پہ پسند ہوتا ہے. محبوب کی غلطیاں بھی پسند ہوتی ہیں، محبوب کی اچھائیاں بھی پسند ہوتی ہیں، لیکن اچھے انسان کو ہم اپنی زندگی سے اپنے دھوکے کی وجہ سے کھوتے ہیں. جس انسان کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں وہ اچھا انسان ہے، کیونکہ وہ آپ سے دھوکہ کھا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بے وقوف بنا ہے، اسے لگ رہا ہے، اسے پتہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن کسی کو بھی دھوکہ دینے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیں کہ آپ کو بھی ایسا ہی دھوکے باز آدمی ملے گا. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، لیکن آپ نے ایک دھوکے کا آغاز کر دیا ہے. انسان جو بانٹتا ہے وہی اس کو واپس ملتا ہے. یعنی آپ جو بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. تو آپ سوچ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولیں، سوچ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں آئیں، سوچ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معیار قائم کریں. جھوٹے معیار پہ کبھی رشتے قائم نہیں ہوتے. جھوٹ بول کر رشتے نہیں نبھائے جا سکتے. آپ جھوٹ بول کر جس انسان کی تذلیل کر رہے ہیں، جس انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، وہ بچہ نہیں ہے. جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار ملنے کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا، تو یقین کریں وہ شخص کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. آپ میرے سے شرط لگا لیں، جو آپ کے انتہائی خلوص، انتہائی یقین، انتہائی محبت اور انتہائی وفاداری کے بعد بھی جو ہے وہ بے وفا ہے، یا دھوکے باز ہے، یا فراڈ کرتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، چھپاتا ہے، اور دوسرے لوگوں سے بھی تعلقات رکھتا ہے، آپ سے بھی رکھتا ہے، یقین کریں وہ کسی کا بھی نہیں ہے. وہ صرف اپنے مفاد کا ہے، وہ صرف اپنی چاہت کا ہے. کسی ایک شخص کے بارے میں جو ہے وہ کوئی حتمی رائے قائم کرنا اور فوراً سے کر لینا تو ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن مردوں کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ دنیا میں مرد سے زیادہ عظیم ذات کسی کی نہیں ہے. مرد بہت عظیم ہے، لیکن مرد ایک جگہ پر آ کر جو ہے وہ بے وفائی کے اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کو بھی جو ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ اپنے لیول سے بھی گر جاتا ہے، وہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے. مرد ذات جو بے وفائی کے زمرے میں آتی ہے نا، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ذات بے وفائی کے زمرے میں کیوں آتی ہے. مرد کو تو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، مرد کے لیے تو اعلیٰ مقام ہے. مرد کو اللہ نے جو ہے وہ ولی اللہ بنایا ہے. مرد ہی جو ہے وہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. مرد ہی مولا علی علیہ السلام ہے. مرد ہی پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء اکرام ہیں. مرد ہی ہیں جو کلندر ہیں، حضرت لال شہباز کلندر، بو علی شاہ کلندر. تو یہ کلندر جو ہے وہ مرد ہیں، کیونکہ مرد نے جب اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا نا، تو پھر مرد سے بڑا جو ہے وہ ولی اللہ کوئی نہیں ہے.